اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہم ایک ایسی ٹرم کو بلکہ دو ٹرمز کو اکٹھا ہی ایکسپلین کرنے کی کوشش میں کروں گی، اور آپ لوگ مجھے اسسٹ کریں گے اور میری ہیلپ کریں گے کہ اگر آپ کو اس کے متعلق مزید کچھ سمجھ میں آئے تو وہ میرے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو دونوں ٹرمز ہیں وہ ہے اسلام اور ایمان۔ تو بہت سے ہمارے لوگوں کے دماغ میں یہ خیال ہے یا خیال ہو سکتا ہے کہ میرے تو اسی طرح تھا، مجھے تو نہیں تھا پتہ کہ یہ کوئی اسلام اور ایمان کوئی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، مجھے نہیں پتہ تھا، یقیناً نہیں پتہ تھا۔ جب تک کہ ظاہر سی بات ہے جب بندہ علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو اسے سب کچھ پہلے سے نہیں پتہ ہوتا، تو جب وہ کرتا ہے کوشش تو پھر اسے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یہی پتہ تھا کہ اسلام مطلب اسلام بندہ مسلمان ہے تو مومن ہے۔ تو پھر جب یہ راز کھلا کہ مسلمان اور مومن ایک بات نہیں ہے، اور یہ کسی ایسے ہی نہیں کسی کے منہ سے میں نے سن لیا یا میں نے ایسے ہی نہیں سمجھ لیا کہ جی یہ ایسے ہی بات ہے کہ مومن اور مسلمان کوئی دو مختلف چیزیں ہیں، یہ میں نے ایسے ہی نہیں سمجھ لیا۔ تو وہ کہاں سے کیسے مجھے یہ پتہ چلا؟ یہ سورہ حجرات ہے، سورت ہے وہ 49 سورت ہے، اور اس کی آیت ہے یہ 14 اور 15 دونوں کو ہم ذرا، اور بچوں میں آپ کو آیتوں کا حوالہ دیتی ہوں نا، کائنڈلی ان کو جا کے جب آپ قرآن کھول کے پڑھیں گے یا آپ اپنی کسی ایپ پہ جس کے اوپر ہی آپ قرآن پڑھیں، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزید تسلی بھی ہوگی اور مزید آپ کا دل مضبوط بھی ہو جائے گا، اور پکا آپ کو یہ یقین ہونے لگے گا کہ یہ واقعی میں ایسا ہی ہے۔ کئی دفعہ لگتا ہے بندے کو کہ بھئی وہ ایسے ہی نہ کوئی بول رہا، لیکن میں آپ کو اسی لیے حوالے دیتی ہوں۔ تو یہ ہے جی سورہ 49 سورت ہے سورہ حجرات، اور اس کی یہ آیت ہے 14 اور 15، ان دونوں کو آپ نے پڑھنا بھی ہے جا کے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے سامنے بتاتی ہوں، آپ کو میں ترجمہ ہی بتاؤں گی، اس لیے کہ آیت پڑھنے کا تو کوئی وہ نہیں نا فائدہ کہ میں یعنی فائدہ اللہ مجھے معاف کرے، اس طرح کی بات نہیں، میرا مطلب کہ میں سمجھانے کے لیے پھر ٹائم بہت ہو جاتا ہے، اگر ہم عربک کو بھی پڑھتے جائیں پھر بہت ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ عراب کہتے ہیں، عراب پتہ ہے کون ہوتے ہیں نا؟ یہ جو بیڈوینز، یہ جو رورل ایریاز کے ہوتے ہیں، اپنے شہری نہیں، یعنی کہ گاؤں وغیرہ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہاں کے جو، ان کو عراب کہتے تھے، عراب کہتے تھے۔ تو عراب کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ عرب کیا کہتے ہیں؟ عرب کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ کل لم تؤمنوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہاں میرا جو دھچکا مجھے لگا اور مجھے پتا چلا کہ وہ بیڑا غرق، ہم تو یہی سمجھتے رہ رہے ہیں کہ جی مسلمان مومن ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ سیدھا کہہ رہا ہے کہ کہہ دو انہیں کہ لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہوئے، صرف لا نہیں، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ اتنی سخت بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہہ دو کہ ایمان جو ہے نا وہ تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اتنی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، ساتھ ہی تسلی دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے جو آ کے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہیں کہو کہ نہیں بھائی صاحب آپ ایمان نہیں لائے، ایمان تو ابھی آپ کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں یس وی آر لیگل مسلمس، ٹھیک ہے، ہم
لیگلی ہم مسلمان ہیں، بٹ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا. جن کو اس طرح کی اتنی سخت بات کی جائے گی، ظاہر سی بات ہے ان کے تو دل کانپ جائیں گے، اور وہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ہی کہہ رہا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تمہارے عملوں میں سے کسی کو کم نہیں کیا جائے گا. جتنا تم کرو گے نا، اگر تم اسلام لے آئے ہو، یس آف کورس اس کے مطابق یہ ہے. اگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو جائے گا تو پھر تمہارا درجہ اس میں گریڈنگ ہوتی ہے نا. بچوں آپ لوگوں کی تو گریڈنگ ہوتی ہے نا کلاسز میں، وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، گریڈنگ ہوتی ہے، جو بھی آپ کے یعنی یہ ہوتی ہیں کہ آپ کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر. تو اس طرح سے گریڈنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کرنی ہے، کی ہوئی ہے. اچھا جی، اب کیا ان اللہ غفور الرحیم، تو یقین کر لو کہ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. دل خراب کرنے کی بات نہیں ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ حقیقت ہے. ایمان نہیں داخل ہوا ابھی تمہارے دلوں میں. اب کیا ہوتا ہے ایمان، کیا ہوتا ہے؟ اب یہ میں بعد میں آیت پڑھوں گی، یہ والی آیت میں بعد میں پڑھوں گی. یہاں سے میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی تھی کہ مجھے جب یہ پتہ چلا کہ اسلام اور ایمان دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں بھائی، اس آیت سے مجھے پتہ چلا. ٹھیک ہے، پھر میں نے دیکھا کہ بھئی اسلام کیا ہے. اب میں اس کو کیسے ڈھونڈوں کہ اس میں ڈفرینس کیا ہے، ایمان اور اسلام کے اندر کیا ڈفرینس ہے. تو پھر میں نے ان کا ظاہر سی بات ہے ڈکشنریز کا، انسائکلوپیڈیاز کا، سب ان چیزوں کا سہارا میں نے لینا شروع کیا. تو پھر میں نے دیکھا کہ اسلام کا کیا مطلب ہے. اسلام کا مطلب ہے سلامہ سے ہے اسلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلامہ کا مطلب ہوتا ہے سلامتی میں آنا، ایک تو یہ مطلب ہو گیا. دوسرا مطلب ہوتا ہے ہتھیار ڈال دینا. ہتھیار ڈال دینا کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو، کہ اپنی عقلوں کے جتنے ہتھیار، اپنی لاجک کے اور اپنی انٹلیکٹ کے اور اپنی جتنی آپ کی ریزننگ ہے، ان سب کے جو آپ کے پاس آگے سے فائٹ کرنے کے لیے ہتھیار ہیں، ان سب کو آپ نے سرنڈر کر دینا ہے. کس کے سامنے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. تو اس کے لیے ایک بہت چھوٹا سا پریسائز سا ایک سینٹنس میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ جو اسلام کا مطلب کیا ہے. ٹو ایکوائر پیس، سلامتی. ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول، یور ویپنس، یور ول کا مطلب وہی نا جو آپ کے سوچ میں ہے، جو سمجھ میں ہے، جو لاجک میں ہے، جو وہ سارے ہتھیار. ٹو سرینڈر یور ول ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. دس از اسلام. واٹ از اسلام؟ ٹو ایکوائر پیس، سلامتی حاصل کرنا، اپنی ول کو، اپنی پسند ناپسند کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ول کے سامنے جھکا دینا، اس کو سرنڈر کر دینا. یہ سارے ہتھیار جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ڈال دینا. یہ ہے اسلام. ٹھیک ہے، جب آپ اچھا یہ ہے اسلام. اب اس کے لیے بہت ہی مطلب کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پوری چیز کو کور کر دینے والی، پوری اس چیز کو کور کر دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور ہے حدیث، اور اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. اور اتنی مزے کی بات ہے کہ مجھے اس کا وہ ڈھونڈنے میں وہ اپنی بخاری شریف اور سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن میں اس کو نہیں کر سک رہی تھی، اس کو میں لوکیٹ نہیں کر سک رہی تھی. تو مجھے خیال آیا کہ بھلا میں ذرا یوٹیوب کے اوپر دیکھتی ہوں، گوگل میں دیکھتی ہوں کہ میں حدیث جبریل لکھتی ہوں تو ہو سکتا ہے مل جائے. میں نے حدیث جبریل لکھا، ٹھک کر کے سامنے آ گئی. میں اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا چلو میرا گھنٹہ جو آدھا گھنٹہ میں نے ادھر ادھر سے وہ اس کے ریفرنس تو وہ مجھے مل گئی وہاں سے. تو آپ لوگ بھی اس طرح کیا کریں. کھڑا میں اب دیکھو بڈھی، نہ مجھے بٹن دبانے آتے ہیں، نہ میرا آئی مین کہ آپ کے مقابلے میں تو میں بہت اس معاملے میں نالائق ہوں نا. تو جیسے آپ لوگ ماشاء اللہ شاپ ہیں اس معاملے میں، تو آپ لوگ دیکھا کریں.
اور یہ بلکہ جو آپ کی آنٹیز ہیں ان کو بھی بتایا کریں، جو بچیوں کو بھی بڑی مطلب ان کو بھی ساری یہ نو ہو، تو وہ سب اپنی آنٹیز کو بھی بتایا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہم نے دیکھا کیا، to submit your will to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, to acquire peace by submitting your will to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ اس کا ایک پریسائز سا ہے اور بہت ہی وہ صحیح ہے، مطلب کہ آپ کو پوری طرح سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب یومنون کے اوپر آتے ہیں، آمنہ کے اوپر، ٹھیک۔ تو امنا جو ہے اس کا مطلب کیا ہے انگلش کی ڈکشنری میں؟ ٹو بی سیف سیکیور، ٹو فیل سیف سیکیور، to feel safe and secure, to be in peace, to feel safeguarded, protected, to believe, to have faith. یہ انگریزی میں اس کے ترجمے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں بہت تیز نہیں بول رہی، پھر بول دیتی ہوں۔ ٹو بی سیف اینڈ سیکیور، ٹو فیل سیف اینڈ سیکیور، ٹھیک ہے۔ پھر ٹو بی ان پیس، اسلام والا، to feel safeguarded and protected, to feel safeguarded and protected، اور to believe جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں believe، ایمان کو سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے believe، ٹھیک ہے۔ تو to believe، to have faith، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب اردو کے اندر کیا ہے اس کا مطلب؟ مان لینا، سب سے پہلے مان لینا۔ ایمان ہم لوگوں کو وہ بس ایمان لے کہتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بھائی ایمان لانے کا مطلب ہے مان لینا۔ ایمان لانا تو پھر ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں تصدیق کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، پھر مطمئن ہونا، اطمینان ہو جائے کو، بے خوف ہونا، محفوظ رہنا اور امان میں آنا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ جو مطمئن ہونے کا مطلب ہے وہ آپ کو اس آیت سے، اور مجھے بڑی اچھی لگتی ہے یہ بات کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جو پرسنالٹی ہے وہ کیا، مطلب وہ اللہ نے جو کہا ہے نا کہ وہ خود پوری کی پوری ایک امت کو ہی اپنی پرسنالٹی کے اندر سموئے ہوئے تھے، اینڈ دیٹ از رائٹ۔ انہوں نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا کہ بھائی یہ جو اس سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جی مجھے ذرا یہ تو دکھا دیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ کوشچن کر لیا، لاڈلے اور خلیل اور سارا کچھ، وہ تو جو اس طرح سے اپنے دل سے وہ کہہ دے کہ جی میں بس تیرا اور تیرا، جو تو نے کہنا ہے میں نے سر جھکانا ہے، میں نے کچھ کہنا نہیں، تو وہ اتنا لاڈ کر سکتا ہے کہ اللہ جی چلے مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ آپ کیسے مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے سے کہتا ہے اولم تؤمن، اچھا ایمان نہیں ہے پھر تمہیں، اس کا مطلب اولم تؤمن، کیا اس پہ تمہیں تیرا بلیف نہیں ہے؟ کیا تیرا دل اطمینان میں نہیں ہے؟ کیا تو نے اس بات کو مانا نہیں ہے؟ کیا تیرے دل نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے؟ تو کالا، تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا اللہ جی یہ ساری باتیں ہیں، میں نے مان تو لی ہے، آپ میرے دوست ہیں اور بڑے جگری دوست ہیں، خلیل ہیں میرے، تو میں نے مان تو لیا ہے، بلا ہرگز میں نے مان لیا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان میں آ جائے۔ اولم تؤمن، اللہ نے کہا تھا نا، نہیں اچھا یہ مانی نہیں ہے بات تو نے، اس کا مطلب مانی نہیں ہے تو نے یہ بات۔ تو انہوں نے کہا نہیں مانی تو ہے اللہ جی، بٹ میں چاہتا ہوں کہ میرا دل جو ہے نا وہ اس چیز کی تصدیق کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ 260 ہے سورہ بقرہ کی یہ والی آیت، اور اس کے آگے پھر سارا قصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اچھا جا کے 4 پرندے لے اور ان کو ذبح کر، اور اپنے ساتھ پہلے انہیں وہ کر لے، پیٹ بنا لے انہیں، ٹیک 4 birds as پیٹس، انہیں پیٹ بنا لو، پھر اس کے بعد انہیں ذبح کرو اور انہیں چھوڑو 4 پہاڑوں کے اوپر، تو پھر جب انہیں تم بلاؤ گے تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تمہارا رشتہ ان کے ساتھ کیا تھا؟ جسٹ ٹو ہیو ایفیلیشن،
تمہارا ایفیلیشن کا رشتہ تھا، میرا تو انسانوں کے ساتھ کریشن کا رشتہ ہے، ربوبیت کا رشتہ ہے۔ تو تم انہیں بلاؤ گے تو وہ بھاگ کے تمہارے پاس آ جائیں گے، تو جب میں بلاؤں گا میرا رشتہ زیادہ مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب کہ ایمان کا کیا ہے، مطلب انہوں نے کہا میرا دل اطمینان میں ہو جائے، میرا دل دماغ انٹلیکٹ جو کچھ بھی ہے وہ سب میرا مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے اس کا مطلب، اس کی مثال میں نے اس لیے دے دی ہے کہ تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کہا تھا۔ تو مطلب یہ ہے، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے اس بات کے اوپر، پھر آپ کو کچھ اور نہ نظر آئے، پھر آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ یعنی کہ اب میں آپ کو وہ والی حدیث بتاتی ہوں، حدیث جبریل اسے کہتے ہیں، حدیث جبریل آپ لکھیں گے وہ۔ اچھا، اور ایک بات اور ہے، میں پہلے ہی آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں، دیکھیں یہ حدیث ہے بہت مشہور اور بے شمار راویوں نے اس کو روایت کیا ہوا ہے۔ تو اگر کسی میں اس میں اربعین نووی میں کوئی آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ کسی نے دو لفظ کیا ادھر یا ادھر ہوئے ہیں کوئی، تو اتنی بڑی قیامت نہیں ہوگی۔ جو آپ نے اصل میں سمجھنا ہے وہ یہ، کسی ایک راوی نے، دیکھیں کوئی دور بیٹھا ہوا ہے، اس نے سنی نہیں بات پوری طرح سے، اس نے تھوڑا سا اگر اپنے یعنی کہ سمجھ کے مطابق اگر کچھ کہہ دیا تو کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں۔ جو اصل میٹر ہے اس کا وہ سب میں ایک ہی جیسا ہے، جو اصل میٹر ہے نا وہ سب میں تقریباً ایک ہی جیسا ہے۔ تو اس لیے اس کو یہ نہیں کرنے کی، بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام، اب یہ پوری حدیث ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے، اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ نمبر مجھے اس کا نہیں پتا کیونکہ مجھے اس کی مسلم کے نمبر نہیں پتا۔ پکی بات ہے، حدیث جبریل لکھنا تو میں 6 آ جائیں گی سامنے تمہارے، کوئی اسرار احمد صاحب کی آ جائے گی، گامدی صاحب کی آ جائے گی، فلانے فلانے بہت ساری آج آپ کو نظر آ جائیں گی، اور وہ پھر اس کو ایکسپلین بھی کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اتنے اتنے بڑے استاد ہیں تو وہ ظاہر ہے ایکسپلین بھی کریں گے اس کو۔ تو میں آپ کو اس کا میٹر بتاتی ہوں۔ میٹر یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم، کوئی لفظ ادھر ادھر ہو جائے تو اس میں اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اس کی سینس کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ میں اب ایسی تو نہیں رٹا ہوا مجھے کہ میں سارا وہ کروں، اور نہ ہی وہ پھر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہم نے سچ وہ اس کی نہیں کی، عربک میں کیا ہے اس کے مطالب، ہم عربک کی جو لسان العرب ہے اس میں کیا مطلب لکھے ہوئے ہیں وہ نہیں ہم نے کیا۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، سب سے پہلا لفظ ایمان ضد الکفر ہے، ٹھیک ہے۔ کفر کا وہ اینٹونیم ہے، کفر کا وہ متضاد لفظ ہے ایمان، ٹھیک ہے۔ امن جو ہے وہ، اور امانہ جو لفظ ہے وہ ضد الخوف ہے، خوف کی ضد ہے۔ جب ایمان امن ہو جائے کا مطلب ضد کی وہ خوف کی وہ ضد ہے، یعنی خوف سے وہ الٹی چیز جو ہوتی ہے وہ امن ہوتا ہے۔ پھر کیا ہے، امانہ ضد الخیانہ، ایمان بمانی تصدیق، ضد تصدیق کیا ہے، تکذیب کی ضد، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے سارے، یعنی کہ مطلب انہوں نے جو بتائے میں ایمان کے، اور پھر آگے انہوں نے بے شمار اپنی یہ جو ہیں وہ یہی آیتیں اور حدیثیں اور سب یہ بیان پھر کی ہوئی، وہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اب پہلے حدیث جبریل سن لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کے اندر ظاہر ہے وہ بیٹھتے تھے اور پھر کوئی باتیں شاتیں کرتے تھے۔ تو بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا، اچانک ایک بندہ آیا، سفید براق اس کے کپڑے، کالے سیاہ اس کے بال، اس کے اوپر کوئی ایسا نہیں کہ کوئی سفر کر کے آیا کہیں سے، اور نہ ہی کوئی وہ مدینے کا۔ ہم سارے جو ہیں جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم میں سے کوئی اٹھ کے یعنی اس کو شیک ہینڈ وغیرہ نہیں کیا، ویلکم نہیں کیا، مطلب کہ وہ سب کے لیے اجنبی تھا۔ جب کوئی اجنبی ہوتا ہے تو ساری محفل یوں کر کے دیکھنے لگ جاتی ہے، صرف اس کو اٹھ کے کوئی گریٹ تو نہیں کرتا نا، کیونکہ وہ اس کو جانتے نہیں ہوتے۔ تو وہ آیا، سیدھا آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا،
اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ لی. جیسے ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں نا، ایسے گھٹنے سامنے کر کے اسے دو زانو ہو کے بیٹھنا کہتے ہیں. پھر آپ نے کہنا ادا کی مطلب ہے اس جیسے ہم اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، اس طرح سے بیٹھیں تو گھٹنے سامنے آ جاتے ہیں. اس طرح وہ آ کے، وہ بھی بندہ جو آیا تھا وہ بھی آ کے دونوں گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کے بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھ یا تو اپنے اس پر رکھ لیے، یعنی اپنی رانوں پہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھ دیے. اب مطلب کہ اتنی بے تکلفی سے ایک بالکل اجنبی بندہ ہے، اور وہ آ کے اتنی بے تکلفی سے ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے سیدھا، اور جا کے تو ان کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. نیکسٹ ایک اور عجیب بات وہ کرتا ہے، وہ بیٹھ کے تو کہتا ہے محمد مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم سارے حیران ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ، مطلب ہم تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے اس طرح سے احتراماً، ہم ہمیشہ یا رسول اللہ ہی کہتے ہیں، ہم کبھی نہیں کہتے کہ یا محمد. عرابی کوئی کہتے تھے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ بھی میرا خیال ہے سورہ حجرات میں ہے یا کہیں بھی، بہرحال کہ وہ آ کے تو پیچھے سے محمد محمد کر کے آوازیں دینے لگ جاتے ہیں، اور بری بات ہے اس طرح نہیں کرنا. تو کوئی نہیں، اب کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے اس کے طرز تخاطب پہ کہ یہ کس طرح بول رہا ہے، مطلب ہو از ہی کہ اتنا پہلے تو فرینکلی آ کے گھس کے تو سامنے سیدھا جا کے بیٹھا ہے، اور اب پھر ان کے ہاتھ بھی رکھ دیے ہیں رانوں پہ، گھٹنے بھی جوڑ کے بیٹھ گیا. اب ان کا نام لے کے ان سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی میں تم سے پوچھ رہا ہوں اسلام کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ ہم شہادت دیں، سب سے پہلے ہم شہادت دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. پھر ہم 5 وقت کی نماز جو فرض کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ ہم پڑھیں، یعنی اس کو قائم کریں. پھر ہم رمضان کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں وہ رکھیں، اور پھر ہم زکوٰۃ دیں اگر ہمارے بنتی ہے تو ہم زکوٰۃ دیں، اور پھر ہم حج اگر استطاعت رکھتے ہوں تو زندگی میں ایک دفعہ حج کریں. یہ اسلام. تو اس نے آگے سے کیا کہا، اس بندے نے آگے سے کہا سچ کہہ رہے ہو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوئے کہ بھئی ایک پہلے کوشچن کرتا ہے اور اس کے اوپر پھر بعد میں کہتے ہیں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. کہ جیسے کسی کو کوشچن کریں وہ آنسر کرے تو وہ تو پھر جو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، تو وہ تو اس سے پھر بڑا ہی ہو گیا نا، کوئی استاد ہی ہو گیا. بہرحال وہ بڑے مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم حیران ہوئے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں سچ کہہ رہے ہو، یہ صحیح بات ہے. اسی طرح اسلام کا مطلب کیا ہے، کلمہ شہادت، یعنی شہادت دے دینا سب سے پہلے، پھر نماز کو قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، پھر روزے رکھنا، پھر حج کرنا. یہی ہے اسلام. ہاں جی ٹھیک ہے اسلام. پھر اس نے کہا کہ میں ایک اور سوال تم سے پوچھتا ہوں، ایمان کیا ہے. اب دیکھیں یہاں بھی آپ کو نظر آ گیا کہ اسلام از ڈفرینٹ دین ایمان. اب انہوں نے کہا ایمان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ پر، اس کی کتابوں پر جتنی اس نے اتاری ہیں سب پر، اس کے سارے نبیوں پر ایمان ہم رکھیں، مطلب انہیں ہم مانیں. اور 6 چیزیں ہیں، اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر، اور جو ہے تقدیر پر ہم ایمان رکھیں کہ وہ ان سے، یعنی کہ وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کو کوئی اچھی ہو یا کوئی بری ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سب کو ماننا جو ہے وہ ایمان ہے. پھر انہوں نے کہا ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، تم صحیح کہہ رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے تھے. خیر یہاں تک نہیں ہے، آگے بھی ہے اور بہت لمبی ہے حدیث، وہ پھر کسی اور ٹائم کے اوپر جب ضرورت پڑے گی پھر ہم اس کو بھی کر لیں گے. لیکن آپ پڑھنا چاہیں گے تو حدیث جبریل لکھیں، وہ پوری کی پوری آپ کے پاس آ جائے گی. اور 2-3 ایک نہیں 2-3-4 کئی قسم کے سب لوگوں سے، وہ جو ہے یاسر قاضی، اور یہ جو ایک اور ہے لڑکا عمران، کیا نام ہے اس کا، اس ٹائپ کا، وہ امریکہ میں جو ہے، وہ سب کی آ جائے گی، آپ پڑھ لینا ٹھیک ہے. لیکن یہاں اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں ساری. بہرحال اس میں بتایا کہ اچھا پھر وہ جب چلے گئے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو کہا کہ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ بندے کو، پھر واپس بلا کے لاؤ۔ جب باہر نکلے تو مدینے کے کہیں اندر ہے ہی نہیں تھا، وہ تھے جبرائیل علیہ السلام، وہ پھر کر کے آگے اڑ گئے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیسے ان کو ملتے؟ تو پھر نبی کریم جب وہ واپس آ گئے، لوگ انہوں نے کہا سر جی ہمیں تو نہیں کہیں مل رہے، تو پھر انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور تمہیں اسلام اور ایمان کو ڈفرینشیٹ کر کے وہ تمہیں سمجھا کے گئے ہیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اب وہ بات یاد آئی ہے آپ کو، وہ والی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، وہ شروع میں یہ پڑھی تھی کہ جو یعنی کہ عرابیوں سے کہو کہ بھئی تم ایمان نہیں لائے، ایمان تو گھسا ہی نہیں ابھی تمہارے دلوں میں۔ اب اگلی آیت جو ہے، اب میں بتاتی ہوں آپ کو، جو 15 نمبر کی آیت ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے انما المومنون، یقین کر لو مومن وہ ہوتے ہیں، الذین آمنوا باللہ، کہ جو اللہ کو مان لیتے ہیں، اللہ کی بھی ماننی شروع کر دیتے ہیں باتیں، اللہ کو مان لینا نہیں، صرف اللہ کو مان لیتے ہیں، اللہ کی مان لیتے ہیں، اور ورسول ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بھی مان لیتے ہیں، اور ان کی باتیں بھی ماننی شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے کسی بات میں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرتے ہیں، نہ اللہ کی کسی بات میں شک کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں مومن، ٹھیک ہے۔ اور اس حد تک نہیں صرف رہتے، صرف ماننے کی حد تک نہیں رہتے، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جب اللہ کے راستے پہ چلنے میں ان کو کوئی پریشانیاں آئیں، کوئی مشکلات آئیں، تو وہ اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی ان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ وہ اس اللہ کے راستے پہ چلنے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنا مال بھی لٹا دیتے ہیں، اپنی جان بھی کھپا دیتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اولئک هم الصادقون، وہ ہیں سچے، وہ اگر دعویٰ کریں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہاں ان کا دعویٰ سچا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ جو میں یہ کہہ رہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دوسری آیت ہے، یہ 15 نمبر کی آیت جو سورہ حجرات کی ہے، وہ میں بعد میں پڑھوں گی، وہ اس لیے بعد میں پڑھوں گی کہ یہ بات کہ جو ایمان ہے، جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر انہیں کوئی چیز، کوئی بات، کوئی چیز اس شک میں نہیں ڈالتی کہ یہاں ہم اپنا مال بچا لیں، یہاں ہم اپنی جان بچا لیں، نہیں، جب وہ اللہ کے راستے پہ چلنے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، جہاد کرتے رہتے ہیں، اپنی مال سے بھی، اپنی جان سے بھی، اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے۔ تو یہ ابھی اگر آپ لوگوں کو سمجھ آیا کہ ایمان اور اسلام کا ڈفرینس کیا ہے، اسلام اور ایمان کیسے فرق ہے، یعنی اسلام ایک طرح سے سمجھ لیں کہ پہلا سٹیپ ہے، دوسرا وہ آپ لیگل مسلم تو ہو جائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھنے سے آپ لیگل مومن تو ہو جائیں گے۔ وہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے بھی شاید آپ سے بات کی ہو کہ ایک بندہ تھا، تو اس نے دو بندوں کی لڑائی ہوئی، ٹھیک ہے، ایک کافر تھا اور ایک مسلمان تھا، ٹھیک ہے، تو دونوں کی لڑائی ہوئی، تو اس نے اس کا بازو کاٹ دیا مسلمان کا۔ جب مسلمان اب آگے ہو کے زیادہ زور سے لڑنے لگا تو اس نے درخت کے پیچھے چھپ گیا اور شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس نے یہ پڑھ دیا، تو اس نے مسلمان جو تھا اس نے اسے مار دیا، پھر بھی مار دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس نے شہادت دے دی تھی تو تم نے اس کو کیوں مارا؟ تو اس نے کہا کہ سر جی اس نے ڈر کے مارے پڑھ لیا ہوگا کلمہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے دل سے نکل کے آئے تھے، تم نے اس کے دل کے اندر گھس کے دیکھا تھا کہ اس کی کیا نیت ہے یہ کلمہ شہادت پڑھنے کی۔ ہرگز ایسا کبھی نہیں کرنا کہ تم لوگ جو کلمہ، اور قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ہے کہ جو تمہارے سامنے، اس کو ہرگز مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، لیسا تل مومن کا اس طرح کر کے کوئی آیت ہے، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے یاد نہیں، بٹ اس کے مفہوم یہ ہے کہ ایسا نہیں کہو تم
کسی کو بھی جب وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شہادت دے دے، اشہد ان لا الہ پڑھ لے، تو اس کو کبھی یہ مت کہو کہ لستا مومن، تم مومن نہیں ہو، ایسا نہ اس کو کہو، کیونکہ تم اس کے دل میں سے گھس کے نہیں دیکھا تم نے کہ بھئی وہ کس حد تک یہ پڑھ رہا ہے، تو کس حد تک اس کا ایمان جو ہے وہ اس کے پڑھتے ساتھ ہی ڈیولپ اس کے اندر ہو گیا۔ اس لیے کسی کو تم نے یہ نہیں کہنا۔ نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے پہلے تم بھی تو اسی طرح کے تھے، تم بھی تو اسی طرح کے کافر تھے جیسے وہ ہیں، تو اب وہ اگر کوئی بھی ایسے کہے تو تم نے اسے یہ نہیں کہنا کہ لستا مومن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہہ سکتا ہے کہ رابی ہیں، یہ ایسے کہہ رہے ہیں، تو انہیں بتاؤ کہ نہیں، تم مسلمان تو ہو گئے ہو، لیگل مسلمان تو ہو گئے ہو، تم لیگلی تم یو ہیو بیکم مسلمس، لیگلی یو آر ڈکلیئرڈ مسلمس، ٹھیک ہے، لیکن ایمان داخل نہیں ہوتا۔ ایمان داخل ہوتا ہے جد و جہد جب کرتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے کے لیے، اپنی مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، جب وہ جہاد کرتا ہے تو پھر وہ مومن ہوتا ہے، اور شک نہیں کرتا، لم یرتاب۔ یہ دونوں آیتیں آپ نے سورہ حجرات کی جا کے پڑھنی ہے تاکہ پھر آپ کو مزید کلیئر ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو مزید اس کا کچھ پتہ چلے یا نہ مجھے کوئی کوئریز ہوں تو کائنڈلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔